بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، آج کے اس واقعے سے آپ کو بہت بڑا سبق ملے گا۔ یقیناً یہ ویڈیو چھوٹی ہے لیکن بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ جب اللہ کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو کس طریقے سے عزت دیتا ہے، اور جب کسی کو ذلت دینے پر آتا ہے تو کس طریقے سے ذلت دیتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو بخاری اور مسلم شریف کے اندر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک خاص رواج تھا کہ وہ غسل برہنہ کیا کرتے تھے، کھلے میدان میں، کھلی جگہ میں ننگے غسل کیا کرتے تھے۔ اس میں وہ کسی طرح کی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب اس طریقے سے سمجھیے کہ جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے برہنہ ننگے کھلی جگہوں میں غسل کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے بنی اسرائیل کھلے میدان میں، کھلی جگہ میں برہنہ غسل کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے جن کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے ان کا دل اندر سے گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ کھلی ہوئی جگہ میں برہنہ غسل کریں، جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کو کہنے لگے کہ یہ شخص معیب ہے، اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس کو یہ چھپاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ یا کھلی جگہ میں برہنہ غسل نہیں کرتا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برس یعنی کوڑھی کے مرض میں مبتلا ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے خصیے لٹکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہیں، یعنی بہت ساری باتیں اس کے متعلق ہونے لگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو عزت دینی تھی اور ان کے قول میں انہیں جھوٹا ثابت کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے معجزے کا ظہور فرمایا، اور معجزہ اس طریقے سے ظاہر ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کپڑوں کو نکال کر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ جب غسل سے فارغ ہو گئے اور کپڑوں کی طرف چلے، جب کپڑوں کو ہاتھ لگائے تو وہ پتھر ان کپڑوں کو لے کر بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ پتھر بھاگتا رہا بھاگتا رہا بھاگتا رہا، جہاں پر اللہ نے حکم دیا وہاں پر رکا، اور وہاں رکا جہاں پر بنی اسرائیل کا ایک جم غفیر تھا، جہاں پر وہ تمام لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط غلط باتیں کہا کرتے تھے، غلط غلط خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے ہر ایک شخص نے اوپر سے نیچے تک ان کے اعضائے جسم کو دیکھ لیا، اور دیکھتے ہی سب لوگ اپنی انگلی کو دانت تلے دبا لیے اور کہنے لگے واللہ یہ شخص تو صحیح و سالم ہے، بالکل تندرست ہے، اس کے جسم میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، جھوٹے تو ہم ہیں۔ سب اپنی نگاہ میں خود ذلیل ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی جو وہ کہہ سکے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑوں کو اٹھاتے ہیں، پہنتے ہیں، اور پتھر کو اپنی لاٹھی کے ذریعے کچھ چوٹ مارتے ہیں، غصے میں آ کر کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چوٹ کی وجہ سے پتھر پر 6-7 نشانات بھی پڑ گئے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت دیے، ایک ایسی چیز کے ذریعے جس کے اندر جان نہیں، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی، اور ان کو انہی کے قول میں، انہی کے دعوے میں ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے عزت دے سکتا ہے، اور جسے چاہے اسے ذلت دے سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دے دیتا ہے۔ اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بڑا ہی اہم سبق ہے، وہ یہ کہ ہمیں کسی کے بارے میں غلط خیال نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ شخص ایسا ہے ویسا ہے، بالکل بھی نہیں۔ قرآن کریم بھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان بعض الظن اسم، کہ بعض وہم و گمان یہ ایک گناہ ہے، اس لیے جب تک آپ کے سامنے واضح دلیل نہ آ جائے اس وقت تک آپ کسی کے بارے میں بدظن نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی حکم نہ لگائے،
کیونکہ یہ سخت ترین گناہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔